کے خلاف جو جہاد کی، خان عبد الغفار خان نے، باچا خان نے جو جہاد کی ابتدا کی، اس جہالت کے خلاف کی، ضرورت اس امر کی ہے کہ آج بجائے اس کے کہ سوات میں ہم بچیوں کے اسکولوں کو تباہ کریں، بچوں کے اسکولوں کو تباہ کریں، ہمیں تو جہاد کرنی چاہیے جہالت کے خلاف، ہمیں جہاد کرنی چاہیے ان لٹیرے ڈاکوؤں کے خلاف۔ ابھی ایک دوست نے کہا کہ بھئی یہاں سے بسیں جاتی ہیں، وہاں سے بسیں آتی ہیں، لوٹ لی جاتی ہیں۔ بھئی آپ کے حکمران کبھی بسوں میں تو سفر کرتے نہیں ہیں، نہ آپ کے حکمران جو بھی آئے کبھی ٹرین میں سفر کرتے نہیں ہیں، نہ آپ کے حکمران تو ایئر کرافٹ میں کرتے ہیں، وہ بھی مفت سفر کرتے ہیں۔ تو ان کو تو ان کے بچے بھی انہیں اسکولوں میں نہیں پڑھتے، اور اگر یہاں جن اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ایک اسکول جو ہے اس کی فیس 20,000 روپے، ایک فیس جو ہے اس کے نیچے ٹاٹ بھی نہیں ہے۔ تو جہاد تو ان کے خلاف کرنا چاہیے، جن کے خلاف کرتے رہے۔ اور اس کے بعد یہ جو انڈیفرنس ہے، پہلے تو سیاست جو تھی ہیو اور ہیو ناٹ کی سیاست تھی، اب تو سیاست ایک ہی ہے کہ کم لگائیں اور زیادہ کمائیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے، اور ہم ایک ہی طریقے سے باچا خان کا جو عدم تشدد کا یہ فلسفہ ہے اس کو ایسے ہی ہم ایڈوانس کر سکتے ہیں۔ باچا خان ایک سورج کی طرح تھے، سورج کی روشنی ہر ایک پہ جاتی ہے، وہ ایک خوشبو تھے، خوشبو ہر ایک کو ملتی ہے، امیر اور غریب کو ملتی ہے، وہ ہوا تھے اور ہوا کا ایک جھونکا تھے۔ میں یہی کہوں گا کہ ایسے لوگ کہتے ہیں نا وارث شاہ سے مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور، ایسے لوگ جب تک غلام شاہ صاحب زندہ ہیں، جب تک جلال محمود شاہ صاحب زندہ ہیں، جب تک عمر فاروق جیسے اور لوگ آتے رہیں گے، نہ تو جی ایم سید مریں گے اور نہ خان عبد الغفار خان مریں گے، نہ یہ نوجوان جو ہیں۔ میں ان کو ایک یہ گزارش کروں گا کہ ٹائم از ویلتھ اینڈ نالج از اسٹرینگتھ، ٹائم از ویلتھ اینڈ نالج از اسٹرینگتھ۔ Book is the best friend and Quran is the best book۔ آپ وقت کی قدر کریں، آپ علم حاصل کریں، کیونکہ علم کے اصول کے لیے سب سے پہلے جو جد و جہد کی بادشاہ خان نے، مجھے حاجی صاحب ترنگزئی سے بھی ملنے کا اتفاق ہوا، فقیر آف اے پی سے بھی مجھے ملنے کا اتفاق ہوا، وہ جب جد و جہد کر رہے تھے 47 میں 8-10 سال کا آدمی تھا، کافی باشعور تھا۔ آج جو لوگ وزیرستان میں ڈرونز کے ذریعے بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں، انہیں فقیر آف اے پی سے سبق لینا چاہیے کہ وہ اکیلا شخص 23 سال ان کے خلاف لڑتا رہا اور وہ اس کی تصویر بھی نہیں لے سکے۔ تو یہ کس طریقے سے اس خطے کو تشدد سے، فائرنگ سے، بمبنگ سے یہ فتح کریں گے؟ اس کی ایک ہی طریقہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے جو پریزیڈنٹ آئے ہیں انہوں نے چینج کا ایک نعرہ دیا تھا۔ تو چینج تو یہ ہونے چاہیے کہ فرام وائلنس ٹو نان وائلنس، ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دوسرے ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک اور اس ملک کے عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کبھی نہیں سوچیں کہ یہ ملک ہمیں کیا دے گا۔ بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان میں بھی چینجز آنے چاہیے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں شاہ صاحب جیسے انرجیٹک لوگ ہیں اور ان کی پارٹی جو ہے کافی سب لوگوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ تبدیلی لانی چاہیے، تبدیلی ایک ہاری کے لیے آنی چاہیے۔ ہم آج بھی دیکھتے ہیں، آپ ٹھٹھا جائیں، ٹھٹھا کیا دور ہے، آپ بالکل ڈیفنس کے سینٹر میں، آپ چانڈیو گوٹھ میں، چانڈیو ولیج میں، پنجاب ٹاؤن میں، اس قسم کی لیاری میں چلے جائیں، آج بھی وہاں الٹریسی ہے، پاورٹی ہے۔ ہمیں جہاد تو پاورٹی کے خلاف کرنا چاہیے۔ دنیا کے 4 بڑے مذاہب جو ہیں، بدھزم، بدھ واز سن آف اے کنگ، مہاتما گوتم بدھ ایک کنگ کا لڑکا تھا، اس نے سب کچھ چھوڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور سب سے زیادہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک جگ تھا جس سے وہ پانی پیتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ سے پانی پی رہا ہے، انہوں نے جگ بھی پھینک دیا۔ ان کے پاس ایک کنگھی ہوتی تھی جس سے وہ اپنی داڑھی میں یا بالوں میں کنگھی کرتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی انگلیوں سے کر، انہوں نے وہ بھی پھینک دیا۔ ان کے بدن پہ ایک خالی کپڑا ہوتا تھا جسے وہ لپیٹا رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آئی ایم دا موسٹ پاورفل اینڈ دا ریچسٹ پرسن۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کہتے ہیں کہ اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا آ جائے تو صبح تک میرے پاس نہیں رہے گا. تو جہاد اس امر کی کرنا چاہیے کہ اگر حکمرانی ملے تو فاروق اعظم کی طرح ہو کہ اگر کہتے ہیں کہ کہیں کتا بھی پیاسا ہے تو میں ذمہ دار ہوں, اور اگر دولت ملے تو قارون کی نہیں ہو, عثمان غنی کی دولت ہو, اور علم ملے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہو, ابلیس کا علم نہ ہو. اور کسی فیت پر اگر آدمی آ جائے, کسی پروگرام پر آدمی آ جائے, اگر ہم بادشاہ خان کے پروگرام پر ہیں, باچا خان کے پروگرام پر ہیں, خان عبدالغفار خان کے پروگرام پر ہیں, تو ہمیں اسی صداقت سے چلنا چاہیے جس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق حضور کی ہر بات پہ انہوں نے کہا میں معراج پر انہوں نے کہا یہ بات سچ ہے. تو صدق ہو تو اس طریقے پر ہو. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں ایک مرتبہ پھر میں کافی عرصے کے بعد میں باہر کسی پولیٹیکل سوشل پروگرام میں آیا ہوں. میں اپنے دوستوں کا بہت مشکور ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم دائم رکھے اور اس میں ہمیں یہ ہمت دے کہ ہم ایسی شخصیات کو, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ بڑی میرے لیے بھی ایک اچھی بات ہے میں کہ غفار خان صاحب پہ اور جیم سید پہ تقریباً 70 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں پاکستان میں اور انڈیا میں. ہمیں اپنے لوگوں کا پتہ ہی نہیں ہے. شاہ عبدالعزیز سعودی ڈائنیسٹی کے جو بانی تھے ان پہ 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. میری نظر میں تقریباً 100 سے زیادہ کتابیں ان پہ گزری ہیں. ہمیں تو جو اسکولوں میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ بھی اکابرین کا ذکر ہی نہیں ہے. ہمارے اس سیلیبس کو شاہ صاحب آپ بتائیں, آپ زور سے بتائیں کہ یہ سیلیبس چینج ہونے چاہیے, اس میں تبدیلی آنی چاہیے. ہمارے بچوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ خان عبدالغفار خان کی اس آزادی کی جدوجہد میں 22 سے زیادہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں, جو کہ میں نے خود دیکھی. 22 سے زیادہ پسلیاں اگر کسی انسان کی ٹوٹی ہو, کتنا ان پر تشدد کیا گیا, لیکن کسی پرائمری کی کتاب میں بھی ان کا ذکر نہیں ملتا ہے. اسی طریقے سے اور ہمارے اکابرین ہیں, بلوچستان میں ہیں, پاکستان میں ہیں, انٹرنیشنلی ہیں. تو اس قسم کا یہ سیلیبس چینج ہونا چاہیے اور یہ تبدیلی آنی چاہیے. میں آپ سے ایک مرتبہ پھر یہ گزارش کروں گا کہ یہ وقت ہے, یہ آتا ہے, یہ وقت ہے, چلا جاتا ہے. آپ زندگی میں یہی سوچیں کہ آپ دوسرے انسان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. خواہ وہ ایک انسان کوئی زبان بولتا ہے, وہ کسی مذہب سے اس کا تعلق ہے. اور ایک بات میں اور کہوں گا کہ جس نے دھرتی سے وفا نہیں کی اس نے اپنی ماں سے وفا نہیں کی. میں سیون شریف میں ایک مجذوب شاہ صاحب تھے, ان کے ساتھ اکثر ہم سیون شریف جاتے ہیں. وہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے بات کی, کہنے لگے فاروق لالا ہر کوئی فقیر نہیں بنتا, وہی فقیر بنتا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ سوتا ہے. کچھ حیران ہوئے, تھوڑی دیر بعد کہنے لگے کہ یہ زمین تو ماں ہے, جو زمین ماں ہے, جو زمین پہ سوتا ہے وہی فقیر بنتے ہیں. تو ہمیں یہ, اگر ہم سندھ میں رہتے ہیں تو ہمیں سندھ کو اپنی ماں کی طرح مقدس سمجھنا چاہیے. ہمیں یہ ہر وقت سوچنا چاہیے. ویسے تو کہتے ہیں کہ مسلمان کے لیے ہر ملک ماس کے ملک خدائے ماس. اگر اسپین جاتے ہیں تو وہ اسپین کی ترقی دیتے ہیں. آپ تاریخ پر نگاہ ڈالیں, اسلام ٹوڈے پڑھیں کہ اسلام کیا تھا اور آج ہم کہاں پر ہیں. 60 سال سے اس ملک میں ہم نے ہر قسم کے تجربات کیے ہیں. کبھی بیسک ڈیموکریسی ہے, کبھی مارشل لا ہے, کبھی گائیڈڈ ڈیموکریسی ہے, کبھی چیف ایگزیکٹو آ رہے ہیں, کبھی یہ آ رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب حکمران آتے ہیں تو کس طرح استقبال ہوتا ہے, اور جب جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک شخص بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ آج بھی باچا خان کے ماننے والے, میں بالکل تھکا ہوا تھا, یقین جانیے میرا کوئی ارادہ گھر سے نکلنے کا نہیں تھا. شمریز خان نے ٹیلی فون کیا, قادر خان کا حکم دیا, تو میں نے کہا جی ایک اتنی بڑی شخصیت کی بات ہے, مجھے ضرور آنا چاہیے. تو یہ لوگ زندہ ہیں, یہ زندہ ہیں, زندہ تھے اور زندہ رہیں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا کہ آپ تقریباً 4 گھنٹے سے ہمارے ساتھ ہیں. ظاہر ہے اس طرح کی ایک نشست میں یا اس طرح کے ایک سیمینار سے امن تو قائم نہیں ہو سکتا, لیکن شعور کی روشنی ضرور پھیل سکتی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سائیں جی ایم سید اور باچا خان کی تعلیمات پر عمل کریں, نہ صرف ان کا ذکر کریں بلکہ ان کی تعلیمات کو,
اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے. جب سینہ بسینہ یہ باتیں منتقل ہوں گی, ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان کے جو خواب تھے وہ پورے ہوں گے. آپ تمام حضرات کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ سندھ دھرتی پہ اور پاکستان میں امن قائم رکھے. ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ.